آج ماہ مقدس ماہ رمضان المبارک کی 4 تاریخ ہے۔ اس ماہ مبارک کی 3 تاریخ کو سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ مرضیہ سیدہ کائنات خاتون جنت جناب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا وصال پاک ہے۔ آپ کی وصال کی مناسبت سے آپ کی سیرت اور آپ کی عظمت کے چند گوشوں پر آج ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ سیدہ طیبہ زہرا پاک کی پیدائش بھی حق ہے، وفات بھی حق ہے۔ جب سیدہ زہرا پاک کی پیدائش ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں خوشیوں کی بہار تھی۔ جہاں ہم بیٹیوں کے پیدا ہونے پہ گھبراتے ہیں، وہاں محمد عربی بیٹیوں کے پیدا ہونے پہ خوش ہوا کرتے تھے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں 3 بیٹے تھے۔ ان میں سب سے چھوٹی اولاد بیٹوں اور بیٹیوں میں سے سب سے چھوٹی اولاد سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تمام بچوں سے پیار تھا، لیکن سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے سب سے زیادہ انوکھا پیار تھا۔ اور یہ جو پیار تھا اس لیے بھی زیادہ تھا کیونکہ باقی جو بچیاں تھیں آپ علیہ السلام کی، وہ سب پہلے ہی جوان ہوئیں، ان کے رشتے ہو گئے، ان کی شادیاں ہو گئیں، وہ گھر سے چلی گئیں۔ آخر میں سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اکیلی ہی گھر میں ہوا کرتی تھی، کیونکہ بیٹے پہلے فوت ہو گئے، بیٹیوں کی شادیاں ہو گئی، باقی ایک بیٹی جناب زہرا باقی رہ گئی۔ تو وہ کافی عرصہ سرکار کے گھر میں رہیں، اور پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور الفت ان کے ساتھ زیادہ ہو گئی۔ پہلی جو بیٹیاں تھیں چونکہ وہ اعلان نبوت سے پہلے ان کی شادیاں ہو گئیں، سیدہ فاطمۃ الزہرا اعلان نبوت کے بعد بھی گھر میں رہیں، پھر ان کی شادی ہوئی، پھر ان کی داستانیں ہوتی رہیں، اس لیے 3 بیٹیوں کا ذکر کم ملتا ہے، سیدہ زہرا پاک کا تذکرہ بہت زیادہ ملتا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے بدگمانی پھیلانے کی کوشش کی ہے کہ سرکار کی تو بیٹی ہی ایک تھی، بیٹی ایک نہ تھی، سرکار کی 4 بیٹیاں تھیں۔ سب سے بڑی بیٹی کا نام تھا جناب زینب، دوسری بیٹی کا نام تھا جناب رقیہ، تیسری بیٹی کا نام تھا جناب ام کلثوم، چوتھی بیٹی کا نام تھا سیدہ کائنات سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ تو یہ 4 بیٹیاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں۔ زیادہ تذکرہ اس لیے ہوتا ہے چونکہ اعلان نبوت کے بعد آپ کے ساتھ زیادہ معاملات ہوئے، گھر میں رہتی تھیں، سرکار کا پیار بھی تھا، پھر آنے جانے میں معاملات ہوتے رہے، اس لیے پھر امت میں زیادہ مشہور ہو گئی اور ان کی عظمت کے زیادہ گن گائے۔ آپ کا نام فاطمۃ الزہرا ہے، آپ کا نام لقب ام السبتین، ام الائمہ، ام الحسنین، بطول زہرا، خاتون جنت، ان القاب سے آپ مشہور ہیں۔ آپ کے 2 بیٹے ہیں جناب امام حسن اور امام حسین۔ آپ کی 2 بیٹیاں ہیں، ایک کا نام جناب زینب اور ایک کا نام ام کلثوم۔ جناب فاطمۃ الزہرا نے اپنی بیٹیوں کا نام اپنی بہنوں کے نام پہ رکھا، جناب زینب اور جناب ام کلثوم۔ اپنی بہنوں کا نام اپنی اولاد کا نام رکھا جا سکتا ہے، بلکہ تاریخ عرب میں یہ زیادہ مشہور ہوا کرتا تھا۔ جناب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اس کائنات میں بہت بڑی عظمت کی مالک تھی۔
اس پر پہلی حدیث جو میں آپ احباب کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، اس حدیث کی راویہ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جبریل امین سے سنا، عظمت جناب فاطمہ زہرا کی ہے، بیان جبریل امین کر رہے ہیں، جبریل کے واسطے سے مصطفیٰ نے بیان کیا، مصطفیٰ کے واسطے سے سیدہ طیبہ جناب ام المومنین عائشہ صدیقہ نے بیان کیا، عائشہ صدیقہ کے ذریعے سے محدثین کے واسطے سے یہ آج 14 صدیوں بعد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی عظمت ہمارے سامنے موجود ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل امین میرے پاس آئے تو جبریل امین کہنے لگے، قلبت مشارق الارض و مغاربہا لم ارا رجلا افضل من محمد ولم اجد بیتا افضل من بیت بنی ہاشم۔ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ، میں نے شرق تا غرب دنیا کو دیکھا ہے، میں نے پوری دنیا کا دورہ کیا، میں نے گھوم گھوم کے دیکھا ہے، جگہ جگہ دیکھی ہے، ہر نسل ہر قبیلہ دیکھا ہے، پر اس کائنات میں نے مصطفیٰ سے افضل کسی کو نہیں دیکھا اور خاندان ہاشم کے سے افضل بھی کسی کو نہیں دیکھا۔ یعنی پوری کائنات میں اگر کوئی افضل ذات دیکھنی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، افضل ترین گھرانہ دیکھنا ہے تو مصطفیٰ کا گھرانہ اور خاندان، اس جیسا کوئی خاندان دنیا میں آیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مصطفیٰ ساری کائنات سے افضل ہے، کملی والے ساری کائنات میں بے مثال ہیں، آپ کی مثال نہیں ملتی، نہ آپ جیسی صورت کسی کی صورت ہے، نہ آپ جیسی سیرت کسی کی صورت ہے۔ مصطفیٰ کا اخلاق بھی سب سے اعلیٰ، مصطفیٰ کا انداز سب سے اعلیٰ، مصطفیٰ کا وجود سب سے اعلیٰ، مصطفیٰ کی گفتار سب سے اعلیٰ، مصطفیٰ کی چال سب سے اعلیٰ، مصطفیٰ کی زندگی کا ہر لمحہ سب سے اعلیٰ، کملی والے کا دن بے مثال، مصطفیٰ کی رات بھی بے مثال، کملی والے کے طور طریقے بے مثال، مصطفیٰ کے سارے انداز بے مثال۔ تو جب کائنات میں مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں، اسی طرح کائنات میں مصطفیٰ کے خاندان جیسا کسی کا خاندان نہیں۔ خاندان میں مصطفیٰ کی اولاد بھی ہے، خاندان میں مصطفیٰ کے بیٹے بھی ہیں، خاندان میں مصطفیٰ کی بیٹیاں بھی ہیں۔ دیکھیں، ایک تو یہ بے مثال ہیں کیونکہ نسبت بے مثال سے ہے، اس لیے افضل ہیں کہ نسبت افضل ترین ذات سے ہے۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال اگر پڑھ کے دیکھیں اور پھر سیدہ فاطمہ زہرا کے احوال پڑھ کے دیکھیں، جناب ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں جب جناب فاطمہ کو دیکھتی تو مصطفیٰ کی ڈھال، جناب فاطمہ کی ڈھال چال سیم ایک جیسی تھی، دیکھنے میں رخسار ایک جیسے تھے، شکل ایک جیسی تھی، انداز ایک جیسا تھا، گفتگو ایک جیسی تھی، اخلاق ایک جیسا تھا، ہر چیز میں طور طریقہ مصطفیٰ سے ملتا تھا۔ گویا جو ہم کہہ سکتے ہیں جو مصطفیٰ کو دیکھنا چاہتا سیدہ زہرا کو دیکھ لیتا تو دیدار مصطفیٰ ہو جاتا۔ اللہ پاک نے اتنی مشابہت رکھی اور اتنی ہم شکل بنایا اور ان کو دیکھنے سے دیدار مصطفیٰ، رخ مصطفیٰ کا جلوہ ہو جاتا ہے۔ جناب فاطمہ زہرا سے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو محبت تھی وہ بہت ہی زیادہ تھی۔ ام المومنین جناب عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ ام المومنین آپ فرماتی ہیں کہ سب سے زیادہ محبت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی جناب زہرا پاک سے تھی۔ اب اس کی محبت کا انداز مشہور ہے، میں امام حاکم کی المستدرک سے حدیث پڑھنا چاہتا ہوں۔ جناب ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی کانت فاطمہ اذا دخلت علیہ قام الیہا فقبلہا، جب جناب فاطمہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتی، قام الیہا فقبلہا، سرکار اپنی جگہ سے اٹھ کے
جناب فاطمہ کی طرف چل کے جاتے تھے۔ جس طرح کوئی آدمی استقبال کرتا ہے، مصطفیٰ اپنی بیٹی کا استقبال کرتا، آگے بڑھ کے آگے جا کے مسند چھوڑ دیتے، اپنی سیٹ چھوڑ دیتے، جگہ چھوڑ دیتے، جہاں سے کھڑے ہو بیٹی کو دیکھتے آتے ہوئے کھڑے ہو جاتے، صرف کھڑے رہتے نہیں، آگے بڑھ کے جاتے، استقبال فرماتے۔ اور کیسا استقبال فرماتے؟ فقبلہا، بیٹی کی پیشانی پہ بوسہ دیتے، ورحب بہا، اور اس کو فرماتے مرحبا یا فاطمہ، مرحبا یا فاطمہ، فاطمہ خوش آمدید، جی آیا لو، جی بسم اللہ، جناب آؤ تشریف لاؤ۔ اتنے پیار سے استقبال سے بوسے پیشانی پہ دے کر ہاتھ ڈال کے سرکار وَأَخَذَ بِيَدِهَا، بیٹی کا ہاتھ پکڑ لاتے، ہاتھ سے پکڑ کر بوسے دے کر مرحبا کی صداؤں میں بیٹی کو بلاتے، فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، اپنی جگہ پر جہاں آپ بیٹھے ہوتے اسی جگہ پہ بیٹی کو بٹھاتے، خود پاس بیٹھ جاتے۔ اتنی بھی شان بیٹی کی ہوتی ہے، اتنا مقام بھی ہوتا ہے۔ دیکھو اولاد سے محبت ہوتی ہے، اولاد آ جائے دل کرتا ہے، آدمی اس کو چومتا بھی ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں تو کم از کم بیٹے کے لیے باپ نہیں اٹھتا، بیٹی کے لیے باپ نہیں اٹھتا، آ جاتے سر پہ ہاتھ ڈال دیا، بیٹے کے سر پہ بوسہ لے لیا، پیار دے دیے، پیار کا جملہ بول دیا، عام روٹین اسی طرح ہے۔ لیکن مصطفیٰ نے یہ ساری حدیں کراس کر دیں، فرمایا یہ زہرا محمد کی بیٹی ہے۔ کملی والے چل کے استقبال کر کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے لے آ کر اپنی مسند پہ بٹھاتے، اپنی سیٹ پہ بٹھاتے اور اپنی جگہ پہ بٹھاتے، خود سیٹ پہ بیٹھے۔ کتنی عظمت ہوگی، کتنا وقار ہوگا۔ اس وقت ضرورت تھی اس امر کی، کیوں اس وقت لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، بچی کو زندہ دفن کراتے تھے، بچی پیدا ہو جاتی لوگ معجوب ہو جاتے۔ میرے مصطفیٰ نے یہ استقبال کر کے بچی کو، بیٹی کو اتنی عزت دے کر اس بدترین معاشرے کو بتایا ہے، بیٹیاں نفرت کرنے کے لیے نہیں ہوتی، بیٹیاں تو محبت کرنے کے لیے۔ یہ آر کا باعث نہیں ہے، یہ تو عزت کا باعث ہے۔ اگر محمد کی عزت بیٹی کا استقبال کرنے سے نہیں گھٹتی تو تمہاری عزت کیسے گھٹتی ہے؟ لہذا اس زمانے کے بدو کو یہ پیغام تھا، آج کے اس اجڑے معاشرے کو بھی یہ پیغام ہے، بیٹی عظمت کا نشان ہے، بیٹی محبت کی علامت ہے، بیٹی کے ساتھ پیار بھی کرنا ہے، بیٹی کو عزت بھی دینی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ مقافات عمل دیکھیں، صرف اتنی بات نہ تھی کہ مصطفیٰ استقبال کرتے، نہیں، جب کملی والے اپنی بیٹی زہرا کے گھر میں جاتے پھر بھی یہی سین ہوتا۔ پھر کیا ہوتا؟ وَكَانَتْ هِيَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ، جب بیٹی کے گھر میں مصطفیٰ جاتے، قامت الیہ مستقبلۃ، جناب فاطمہ اپنی جگہ سے اٹھ کر باب محمد کے استقبال کے لیے آگے بڑھاتے، استقبال کرتے، اور استقبال کر کے فَقَبَّلَتْ يَدَهُ، محمد عربی کے ہاتھوں پہ بوسے، باپ پیشانی پہ بوسہ دیتا، بیٹی ہاتھوں کو چومتے، چوم کے بابے کا ہاتھ پکڑ کر اپنی مجلس اور اپنی جگہ پہ جا کے بٹھاتے۔ سوچنے والی بات، دیکھنے والی بات ہے کہ باپ کتنی عزت دیتا تھا، بیٹی کتنی عزت۔ چلیے ممکن ہے بیٹی دور رہتی ہے، سالوں بعد آتی ہے، مہینوں بعد آتی ہے، باپ کے دل میں حب ہوتی ہے، وہ اٹھ کے استقبال کرتا ہے۔ کیا سیدہ فاطمہ زہرا کا ایسا ماحول تھا؟ بھی نہیں، سیدہ فاطمہ زہرا کا گھر مصطفیٰ کے گھر کے بالکل قریب تھا، ایک دیوار کا فاصلہ۔ بلکہ میں نے پڑھا ہے جب سرکار دو علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ زہرا کا رشتہ مولا علی سے کیا تھا، مولا علی کا اپنا گھر بھی نہیں تھا، اپنا مکان نہیں تھا، کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ تو مکان اتفاق ایسا ہوا مدینے کے دوسرے کونے میں ملا، قریب مکان بھی نہیں ملا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہمسائے صحابی سے کہا کہ ایسا کرو، میری بیٹی زہرا علی کے گھر میں ہے، گھر دور ہو گیا ہے اور میرا دل جو ہے وہ پریشان رہتا ہے، ایسا کرو تم اس مکان میں شفٹ ہو جاؤ، ان کو اس مکان میں رکھ دو۔ تو صحابی رسول نے مان لیا،
گھر شفٹ ہو گیا۔ زہرا پاک کا گھر مصطفیٰ کے گھر کے بالکل قریب تھا، ایک دیوار تھی، بلکہ مورخین نے لکھا ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اینٹ نکالی ہوئی تھی، ایک پتھر نکال لیا تھا اس دیوار سے، جب دل میں پریشانی آتی زہرا پاک کو دیکھنے کو جی کرتا تو آپ اسی سے دیکھ کے اپنی بیٹی کا دیدار کرتے۔ کیا خیال ہے، اتنی قرب ہے جو بیٹی صبح بھی گھر میں شام بھی گھر میں ہو، کبھی باپ آ رہا ہے کبھی بیٹی آ رہی ہے، یہ آنا جانا روزانہ بیس پہ لگا رہتا ہو، کیا اس کی بھی اتنی محبت ہوتی ہے، اس کے ساتھ بھی اتنا پیار ہوتا ہے؟ جو ہر وقت ہے اس کے لیے ہر بار کتنا اٹھتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں زہرا پاک کا نام لوگ کیوں زیادہ لیتے ہیں؟ سوچیں یار ہماری تو مجبوری ہے، جس کا نام مصطفیٰ اتنا لیتے ہیں ہم کیوں نہ لیں، جس کے ساتھ مصطفیٰ اتنی پیار کرتے ہیں ہم کیوں نہ لیں، جس کو اتنی رسپیکٹ مصطفیٰ دیتے تھے ہم کیوں نہ لیں، جس کی احترام اتنا ہے، عزت اتنی ہے، اور امت کیوں نہ دے؟ امت نے دینا ہی دینا۔ لہذا زہرا پاک کا نام آ جائے تو منہ پہ بال نہیں آنے چاہیے، منہ پہ مسکراہٹ آنے چاہیے۔ یہی تو ہماری عزت ہے، یہی تو ہمارا ایمان ہے، انہی سے تو ہم سب کچھ، ان کا صدقہ ہی تو کھاتے ہیں۔ تو لہذا سیدہ زہرا پاک کی وہ شان ہے، مصطفیٰ استقبال کرتے تھے، وہ باب محمد کا استقبال کرتے تھے۔ ایک بچپن کا واقعہ جناب ام المومن خدیجۃ الکبریٰ بیان کرتی ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی والدہ کا نام سیدہ خدیجۃ الکبریٰ۔ آپ فرماتی ہیں آپ کا بچپن تھا، بچپن میں آپ گھر میں ہوتی، سرکار کسی کام کو، کاج کو، تبلیغ کو، تعلیم کو، کسی کام کو باہر جاتے، جب واپس آتے تو مصطفیٰ دروازے پہ کھڑے ہو جاتے، آ کر کہتے السلام علیکم۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ فرماتے میں آپ کو جواب دیتی وعلیکم السلام، لیکن سرکار پھر بھی اندر نہیں آتے، پھر بھی رکے رہتے، تو میں مسکرا پڑتی کہ مصطفیٰ کو کسی کا انتظار ہے۔ تو انتظار کس کا ہوتا تھا سوچے؟ خدیجۃ الکبریٰ فرماتی ہیں تو میں سمجھ جاتی مصطفیٰ کو اپنی بیٹی زہرا کا انتظار ہے، اس لیے اندر نہیں آ رہے، سرکار دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ فرماتے میں پھر آواز دیتی بیٹی زہرا آپ کے بابا محمد آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ لاڈ تھا، یہ پیار تھا۔ اب سیدہ زہرا پاک آتی، دروازے پہ دروازہ کھولتی اور مصطفیٰ کے ہاتھوں کو بوسہ دیتی اور اپنے بابا کی انگلی پکڑ کے اندر لیتی، صرف لے کے جاتی نہیں۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں آپ فرماتے وہاں باپ اور بیٹی بیٹھ جاتے اور سیدہ زہرا پاک سوال کرتی، مصطفیٰ ان کو خوبصورت انداز میں جواب دیتے۔ ایک دن ان سوالوں میں سے ایک سوال صاحب مشکات نے لکھا ہے، ایک دن سیدہ زہرا پاک نے پوچھا بابا سے، میرے آقا، میرے سر کے تاج، میرے بابا جان، یہ بتائیں کیا میری ملاقات اللہ سے بھی کبھی ہوگی؟ عمر دیکھے بچپنا ہے، سوال دیکھے کتنا اونچا سوال ہے، کیا میری ملاقات اللہ سے بھی ہوگی؟ کیا میں رب کا دیدار کر پاؤں گی؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی ہاں آپ خدا کا دیدار کر پائیں گے۔ یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا وہ ایسے، آپ کو اللہ پاک نے اپنے پاس بلانا ہے، جنت آپ کو عطا کرنی ہے، اور اس جنت میں رب پردے اٹھا کے اپنا دیدار کرا دے۔ یہ تربیت کا عالم تھا اور یہ ذہانت کا عالم تھا۔ بچپن میں بچے کو کیا خواہش کہ رب سے ملو، لیکن مصطفیٰ کے گھر والے ہر بچے کو یہ خواہش تھی کہ رب کا دیدار ہونا چاہیے۔ جس کا محبوب اتنا خوبصورت ہے اس کا رب کتنا خوبصورت ہوگا، یہ جذبات ہوتے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں بلکہ یوں میں کہنا چاہتا ہوں سیدہ زہرا پاک کی جو تربیت ہے پوری خاندان رسالت میں ہوئی ہے۔ پہلے آپ کی ماں خدیجۃ الکبریٰ تربیت کرتی رہی، آپ کا وصال ہو گیا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد مولا علی کی والدہ ان کی تربیت کرتی رہی، ان کے بعد جناب ام المومن حضرت ام سلمہ ان کی تربیت کرتی رہی، حضرت ام فضل ان کی تربیت کرتی رہی، اسماء بنت امیس ان کی تربیت کرتی رہی۔ یہ وہ سارا خاندان نبوت ہے جنہوں نے ان کی تربیت کی ہے۔ ام سلمہ فرماتے ہیں جب میں آپ سیدہ زہرا پاک کو کوئی نصیحت کرتی، کوئی ادب سکھاتی، جو میں سکھاتی میرے سے زیادہ ادب زہرا پاک کو پہلے یاد ہو چکا ہوتا، میں بعد میں سکھاتی، تعلیم دیتی، بیٹا ایسا کرنا ہے، اٹھنا ایسے ہے، بیٹھنا ایسے ہے، چلنا ایسے ہے، کوئی آ جائے تو اس کو ملنا ایسے ہے، اپنے گھر میں باپ کا ادب یہ ہے، ماں کا ادب یہ ہے۔ سیدہ
سلمہ فرماتی ہیں میں جو ادب سکھاتی میرے سکھانے سے پہلے خاتون جنت کو وہ ادب پہلے ہی یاد ہوتا تھا۔ کیوں؟ جس کی سنگت مصطفیٰ کے ساتھ ہو، جن کا سوال و جواب کی نشست کملی والے کے ساتھ ہو، اس بیٹی کو سکھانے کی ضرورت کوئی نہیں، لیکن اپنا فرض منصبی وہ ادا کرتے تھے۔ سیدہ زہرا پاک کی ساری تربیت کاشانہ رسالت میں، اس لیے ان کی سوچیں بھی اعلیٰ تھیں، ان کی عزت بھی اعلیٰ تھی، ان کا مقام بھی اعلیٰ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری ایام تھے زندگی کے، وصال قریب تھا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو بلایا۔ یہ روایت عائشہ صدیقہ فرما رہی ہے، متفق علیہ حدیث، صحیح بخاری و مسلم کے حدیث ہے۔ عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں سرکار نے بیٹی کو بلایا، بلا کے پاس بٹھایا اور فرمایا کہ بیٹا فسار بشیء، آپ نے سرگوشی کی، کان میں بات کی۔ جب کان میں بات کی تو سید زہرا پاک نے جب بات سنی تو فبکت، رو پڑی، بہت زیادہ روئی۔ تھوڑی دیر گزری، سرکار نے پھر ایک بات کان میں کی، پھر مسکرا اٹھے، خوش ہو گئے۔ یہ معاملہ عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں میں اپنے آنکھوں سے دیکھتی رہی۔ جب نشست ختم ہوئی تو میں نے سید زہرا پاک سے پوچھا، مصطفیٰ سے ہر بات پوچھنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی۔ عائشہ صدیقہ فرماتی میں نے سیدہ خاتون جنت سے پوچھا کہ آپ سرکار کے ساتھ بیٹھی تھیں، آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کان میں ایک بات کی، آپ رو پڑی، تھوڑی دیر کے بعد پھر بات کی، پھر آپ ہنس پڑی، ماجرا کیا تھا؟ آپ نے فرمایا یہ ہمارا راز تھا، باپ اور بیٹی کا راز ہے، میں اس کو افشا نہیں کر سکتا۔ خاموش ہو گئی۔ چند دنوں کے بعد سرکار کا وصال ہو گیا، وفات ہو گئی۔ اس کے بعد ام المومنین عائشہ صدیقہ نے سید زہرا پاک سے پوچھا اب تو بتاؤ وہ راز کیا تھا؟ ورنہ راز یہ تھا چونکہ میرا اور مصطفیٰ کا پیار بہت زیادہ تھا، سرکار دنیا چھوڑنے والے تھے، مجھے بلایا اور مجھے پہلے بتایا بیٹی میں دنیا چھوڑ کے جانے والا، میری زندگی کے ایام ختم ہو گئے، اب میں اللہ کے پاس جانے والا ہوں۔ سیدہ خاتون جنت فرماتے ہیں مجھے فراق کے باپ میں باپ کی جدائی کی یہ خبر سن کے بڑا تکلیف ہوئی اور میں روئی۔ سرکار نے تھوڑی دیر کے بعد پھر خبر سنائی، فرمایا بیٹا میرے اہل بیت میں سے، میرے اہل خانہ میں سے، میرے خاندان میں سے سب سے پہلے میری ملاقات آپ نے کرنی ہے۔ فرماتے میں خوش ہو گیا۔ دیکھیں پہلے مصطفیٰ نے اپنی خبر سنائی کہ میں نے وفات پا جانی ہے، رو پڑی۔ بعد میں سیدہ فاطمہ زہرا کی وفات کی خبر دی، بیٹا میرے پاس آپ بھی فوت ہونے والی ہے، خوش ہو گئی۔ ہم موت کا سن کے ڈرتے ہیں، زہرا پاک موت کو سن کے خوش ہو رہی ہے۔ کیوں؟ ان کو پتا تھا یہاں دنیا میں رہی تو مصطفیٰ سے جدا ہو گئی، اگر اس جہان کو چھوڑ کے اگلے جہان چلے گی تو کملی والے کے ساتھ رہے گی، وہ خوش ہو۔ فرماتی ہیں میرے محبوب نے مجھے یہ خبر سنائی تھی اس لیے میں پہلے روئی اور بعد میں خوش ہوئی۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے نبی کے ساتھ سیدہ فاطمہ زہرا کا اتنا لگن، اتنی پیار تھا کہ آپ کو آپ کی جدائی کسی صورت برداشت نہیں۔ سرکار دو علیہ وسلم چند دنوں کے لیے سفر پہ جایا کرتے تھے، چند دنوں کے لیے، تو آپ کا اصول اور زندگی کا طریقہ کار کیا تھا؟ جب سفر پہ جاتے باقی سب کو پہلے مل لیتے، سب سے آخر میں بیٹی زہرا کے گھر میں جاتے، ان کو جا کے سلام کرتے، بیٹی میں سفر پہ چلا ہوں اور آپ کو سلام کرنے۔ جب سفر سے واپس آتے اپنے گھر بعد میں جاتے، بیٹی زہرا کے گھر میں، وہ اتنے دن جدائی کے ہو جاتے تو سرکار دو علیہ وسلم کو یہ کشش ہوتی کہ پہلے میں بیٹی زہرا کا چہرہ دیکھوں اور اپنی بیٹی کو ملوں۔ اتنی پیار اور اتنی الفت اور اتنی لگن تھی آپس میں۔ ہو کیوں نہ سرکار دو علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، حضرت مسور بن مخرمہ فرماتے ہیں تاجدار کے نسل میں فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، لوگوں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، فمن ابغضھا ابغضنی، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے محمد کو تکلیف دی، جس نے ان کو ناراض کیا اس نے مصطفیٰ کو ناراض کیا۔ دوسرے الفاظ یہ ہے حدیث کے فانما فاطمہ تو شجنۃ منی، لوگوں میں محمد ایک درخت ہوں، میری ایک ٹہنی کا نام فاطمہ ہے۔ فرماتے یمبسطنی ما یمسطھا ویقبضنی ما یقبضھا، فرمایا جس نے میری بیٹی زہرا کو راضی کیا اس نے محمد کو راضی کیا، جس نے سیدہ زہرا کو تکلیف دی اس نے مصطفیٰ کو تکلیف دی۔ اتنی لگن اور اتنی پیار تھا، فرمایا میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔
सूफियाना एक शरह सुना देता हूँ। उलमा ने फरमाया, सरकार ने फरमाया मेरी जिगर का टुकड़ा है, मेरे जिस्म का हिस्सा है, मेरे खून का हिस्सा है। क्यों? सरकार ये बताना चाहते थे, लोगों याद रख लो, मैं मोहम्मद वजूद के एतबार से पाक हूँ, खून के एतबार से पाक हूँ, अंदाज़े पाक हूँ, सीरत में पाक हूँ। मेरी जिंदगी में, मेरी सीरत और सूरत में कोई धब्बा नहीं है, कोई नक्स नहीं है। जिस तरह मेरे अंदर कोई नक्स नहीं है, मेरे जिगर के टुकड़े जनाब फातिमा में भी कोई नक्स नहीं है। मैं मोहम्मद भी खता से पाक हूँ, मेरी बेटी ज़हरा भी खता से पाक है। मैं अजमत का निशान हूँ, मेरी बेटी भी अजमत का निशान है। मैं भी रब का महबूब हूँ, मेरी बेटी भी मेरी महबूबा है। गोया उम्मत को ये पैगाम दिया है, मेरी ज़हरा से इतना प्यार करना जितना मैं मोहम्मद अपनी बेटी से प्यार करना। आज भी हमारे ईमान की असल अहले बैत की मोहब्बत है और असहाब की का अदब है। आखिरी बात करता हूँ, सैयदा ज़हरा पाक का जो विसाल पाक है वो रमज़ान मुबारक की 3 तारीख बरोज़ मंगल शाम के वक्त आपका जब विसाल हो गया तो आपको रात के अंधेरे में दफन किया गया। उसकी वजह ये थी, सैयदा ज़हरा पाक जिनकी तरबियत काशाना रिसालत में हुई, मुस्तफ़ा के घर में हुई, अदब सिखाया गया, आदाब सिखाए गए, पर्दा सिखाया गया, हया सिखाया गया। जब ये सारी चीज़ें सिखाई गई तो सारी ज़िंदगी ज़हरा पाक बाहर नहीं आती थी। किसी ने आपके सर के बाल नहीं देखे, किसी ने बेपर्दा आपको नहीं देखा। तो जब आपका आखिरी दिन आया, हज़रत अस्मा बिन्त उमैस फरमाते मैं आपके घर में गई तो सैयदा ज़हरा पाक रो रही थी। मैंने पूछा खतून जन्नत रोती क्यों है? आपने फरमाया रोती इसलिए हूँ, यहाँ अरब का रिवाज है, जो आदमी फौत हो जाता है उसको चारपाई पे डालते हैं, फटरे पे डालते हैं, उसके ऊपर कपड़ा डालते हैं तो कपड़ा जिस्म से चिपक जाता है, तो इंसान की जिस्मानी साख्त ज़ाहिर होती है। मुझे ये फिक्र है, टेंशन बनी हुई है कि जब मैं मर जाऊंगी, मेरा लाशा उठाया जाएगा, मेरे ऊपर भी चादर डाली जाएगी, वो तो चिपक जाएगी। ज़माने को पता चलेगा फातिमा तो ज़हरा का वजूद भारी था या कमज़ोर था। ये बात मुझे सता रही है। मैं चाहती हूँ मेरा वजूद भी कोई ना देखे, मरने के बाद भी मेरा वजूद कोई ना देखे। आज हमारी बहनें और हमारी माएँ तो बाज़ारों में खुले मुँह फिरती, नंगे लिबासों में फिरती, अजीब व गरीब हालत। सैयदा फातिमा ज़हरा का नाम लेने वाली हर माँ और बेटी के लिए बहुत बड़ा पैगाम है कि वो मरने के बाद अपना वजूद दिखाने को जी नहीं करता था और हम जिंदगी में ऐसे कर रहे हैं। तो सैयदा अस्मा बिन्त उमैस ने फरमाया खतून जन्नत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जाफर तैयार के साथ हबशा की हिजरत की थी। हबशा के लोग जो हैं अपने मुर्दों के साथ एहतमाम करते हैं, 4 पाई के 4 कोनों में लकड़ियाँ बांधते हैं और उसके ऊपर से चादर डालते हैं, वो ताबूत बन जाता है, पर्दा बन जाता है। आपके विसाल के बाद मैं ताबूत बनवाऊंगी, आपको पर्दे में ले जाऊँ। जब आपका विसाल हो गया, आपकी 4 पाई के 4 कोनों में लकड़ियाँ बांधी गई, ऊपर चादर डालेगी, ताबूत से बापर्दा तरीके से उठाया गया। फिर दिन को नहीं उठाया, रात के अंधेरे में उठाया गया। सुबह अजान फजर के करीब सैयदा फातिमा ज़हरा की तदफीन है। लोग यहाँ इशू बनाते हैं वो सिद्दीक़ अकबर से दुश्मनी थी, इसलिए उनको रात का टाइम उठाया गया, खुफिया तौर पे दफन किया गया। भाई ऐसा नहीं है, ये सैयदा ज़हरा पाक की